آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق عالیہ کی تعلیم عطا فرمائی ہے، اور جو آپ کے بعد پوری امت کے لیے ایک عظیم جامع معنی کامل مکمل ضابطہ اخلاق. بظاہر دیکھیں تو یہ آیت مبارک جو ہے بڑی مختصر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف 3 لفظوں میں پوری انسانیت کی فلاح کے لیے اخلاق عالیہ کا ایک عظیم ضابطہ مرتب کر کے بتلا دیا ہے کہ اگر اس پہ عمل ہو جائے تو پورا عالم جو ہے وہ صحیح معنوں میں عالم امن و استقرار بن جائے. پہلا چیز جو اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمایا خذ العفو. ایک چیز یہ ہو گئی. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ دوسرا حکم ہو گیا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ تیسرا حکم. تو ان 3 چیزوں میں پورا ضابطہ اخلاق جو ہے وہ گویا بند ہے. جیسے محاورات میں کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کر دیا جائے. اسی لیے ساری دنیا کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر ہم دین اسلام کا پورا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو وہ کیسے بیان ہوگا؟ تو وہ فرماتے ہیں 2 چیزیں ہیں بس، گویا سمجھو سارا دین اسی میں آ گیا. ایک چیز تو ہے عظمت خالق، کہ اللہ کی دل میں عظمت بیٹھ جائے بس. اور دوسری چیز کیا ہے؟ شفقت علی الخلق، اللہ کی مخلوق پہ شفقت و مہربانی. بس وہ کہتے ہیں 2 چیزیں آ جائیں تو سارا دین آ گیا. کیا معنی؟ یوں سمجھیں کہ جب اللہ کی عظمت دل میں ہو تو آج دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس کی دل میں آپ کے عظمت ہے، یعنی بادشاہ کی عظمت ہے، حاکم کی عظمت ہے، یا والدین کی عظمت ہے، یا استاذ کی عظمت ہے، یا اپنے شیخ کی دل میں عظمت ہے، تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی اس کی نافرمانی کرے. تو اگر اللہ کی عظمت صحیح معنوں میں دل میں بیٹھ جائے تو اللہ کے جتنے فرمان ہیں نافرمانی کا تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی جب عظمت ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بھی عظمت ہے کہ اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کی جب عظمت دل میں بیٹھے گی تو ملائکہ کی بھی عظمت ہے کہ مقربین ہیں، آسمانوں میں ان کا مستقر ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس کہنے والے ہیں، اللہ کے احکام پہ چلنے والے ہیں.
اللہ کی جب دل میں عظمت ہو جائے گی تو اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں تو اللہ کی کتابیں ہیں ان کی بھی عظمت ہو جائے گی. اور جب اللہ کی دل میں عظمت پیدا ہو جائے گی تو اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں، شریعت دی ہے، لازمی بات ہے کہ تعمیل ہوگی. اچھا، اور جتنی اللہ کی عظمت دل میں بڑھتی جائے گی اتنی آپ زیادہ اطاعت میں آ جائیں گے. آخر اللہ کے آگے آپ ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ عظمت ہے تو ہاتھ باندھ کے ملزم بن کے بھکاری بن کے کھڑے ہیں. اللہ کے آگے آپ جھک رہے ہیں. آدمی بڑے ناز نخرے سے غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، اعلیٰ کپڑے پہنتا ہے، اچھے سے اچھی خوشبوئیں استعمال کرتا ہے، لیکن وہی پیشانی مٹی میں ڈال دیتا ہے. اللہ کی عظمت ہے کہ اب میں اپنے اللہ کے آگے بندگی اور تذلل کی آخری حدوں کو چھو گیا. اور اسی طرح اب دوسرے پہلو پہ غور کریں کہ جب شفقت علی الخلق ہوگی، یعنی اللہ کی مخلوق پہ شفقت ہوگی، تو آپ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں اور مخلوق بھوکی مرے؟ آپ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ لباس پہنے اور یتیم بچے جو ہیں وہ بغیر کپڑوں کے کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے دل میں شفقت ہے تو آپ تو حیوان پر بھی ظلم نہیں برداشت کر سکتے. تو اب جب دل میں شفقت آئے گی تو زکوٰۃ خود بخود دیں گے، صدقات خود بخود دیں گے، یتیم مسکین فقیر کی خود بخود مدد کریں گے، مظلوموں کی خود بخود اعانت کریں گے، معذوروں کو خود بخود سہارا دیں گے، یتیموں اور بیواؤں کی خود بخود کفالت کریں گے. کیوں؟ دل میں شفقت ہے، بھی اللہ کی مخلوق ہے. میرے اللہ کے بندے ہیں، میرے اس محبوب خدا بندے قدوس کی بنائی ہوئی چیز ہے، صنعت ہے، میں اس کو کیسے مٹنے دوں؟ تو پورے دین کا خلاصہ گویا دو لفظوں میں آ گیا کہ اللہ کی دل میں عظمت بٹھا لو اور اللہ کی مخلوق کی دل میں شفقت بٹھا لو. اسی کو کچھ اور بزرگوں نے اور اللہ والوں نے کچھ تھوڑا سا تعبیر اور فرمائی ہے. بات ایک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صدق مع الحق اور خلق مع الخلق، کہ آدمی اپنے رب کے ساتھ سچا ہو، کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، فریب نہیں، منافقت نہیں، نفاق نہیں، بالکل صداقت. اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بالکل خلق حسن ہو. خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے بڑے خوش اخلاقی سے پیش آؤ. معاملہ کرو تو حسن خلق سے معاملہ کرو. تو بعض علماء کرام نے اس کو اس طرح تفصیل فرمایا، اور بعض ہمارے بزرگ جو علماء اہل اللہ کے عباد صالحین گزرے ہیں، ان میں سے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، جو بڑے اپنے وقت کے متقی، مفسر، عالم، موحد، عابد، زاہد، ساری ماشاءاللہ صفتوں کا مجموعہ تھا. تو وہ ہمیشہ اپنی زبان میں یعنی اردو زبان میں فرمایا کرتے تھے کہ بھئی پورے دین اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت خدا کی ہو اور کسی کی عبادت نہ ہو. عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے بس. عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، جتنی انواع ہیں، جتنی فصول ہیں، اقسام ہیں، سب اللہ. وہ فرماتے تھے عبادت خدا کی ہو اور اطاعت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی.
کیونکہ اب عبادت ہم اپنے منشے سے تو نہیں کریں گے. ہم نماز اپنے عقل سے پڑھنی شروع کر دیں, ہم روزہ اپنے عقل سے رکھنا شروع کر دیں, ہم حج اپنے عقل سے پڑھنا شروع کر دیں کہ بھئی عرفات سے تو کعبہ شریف زیادہ افضل ہے. عرفات کا تو ایک میدان ہے, پہاڑوں کے درمیان میں ایک کھلی سی جگہ ہے, ریت کی جگہ ہے, اور کیا ہے وہاں, اور کچھ بھی نہیں. لیکن یہ تو اللہ کا گھر ہے, تو ہم حج بھی ادھر ہی پڑھیں گے. یا چلو جی ہر سال جو حج عرفات میں پڑھتے ہیں, ایسا کیوں نہ کر دیں کہ بھئی لوگوں کو ذرا اٹریکشن بھی پیدا ہوگی. ایک سال عرفات میں پڑھتے ہیں, ایک سال مینا میں, ایک سال مزدلفہ میں, ایک سال مکے میں, ایک سال مدینہ شریف میں. تو اللہ تو قبول نہیں فرمائیں گے. کیوں؟ جب تک محمد مصطفیٰ کی اطاعت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس وقت تو خدا کو اپنی عبادت بھی منظور نہیں. آپ اس کی لاکھ عبادت کریں, لیکن وہ اطاعت مصطفیٰ میں شامل نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ توحید کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا, توحید کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. لیکن توحید کہاں سے ملے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام میرے محبوب پہ. تو توحید ہمیں سکھلائیں گے کون؟ توحید کا مفہوم و معنی کون بتلائیں گے؟ ہم اپنے عقل سے تو اس طرح تو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب کہتے ہیں ہم بھی توحید پہ عمل کرتے ہیں. یعنی آج ہندو سے پوچھیں جنہوں نے کروڑوں دیوتا بنائے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بالکل موحد ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل ہمارا اصل بھگوان تو وہی ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ کوئی بات ہے, بھگوان ایک ہے. یہ جو ہے یہ تو اس بھگوان کے یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نائب ہیں, کچھ مختار ہیں. جیسے ایک بادشاہ کے کئی کرندے ہوتے ہیں دنیا میں, بادشاہ تو ایک ہوتا ہے. وزیر ہوتے ہیں, مشیر ہوتے ہیں, گورنر ہوتے ہیں, ان کے سیکرٹریز ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, مقنہ ہوتی ہے, عدلیہ ہوتی ہے, کتنا سسٹم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایسے سمجھ لیں, ورنہ ہم اسی ایک بھگوان کو مانتے ہیں. مشرکین مکہ سے پوچھیں وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم مشرک ہیں, ہم بت پرست ہیں. وہ کہتے نہیں, کمال ہے, ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں. ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کے مجاور ہیں. ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہے اور ہم اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. بالکل ہم تو خدا کو مانتے ہیں, وہی رازق ہے, وہی مالک ہے, وہی قوت سما بسر دیتا ہے, وہی زندے کو مردے سے, مردے کو زندہ سے نکالتا ہے, اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کا تصرف ہے. ہاں یہ جو ہے نا یہ اللہ کے محبوب ہیں, پیارے ہیں. تو ہم ذرا ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں کرتے اللہ سے, ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ آگے کہہ دیتے ہیں. وہ بھی کہتے تھے ہم واحد. اور آج جو ہمارا بیچارہ مسلمان بعض جہالت کی وجہ سے اس کو جو کچھ سمجھایا گیا وہ دماغ میں بیٹھا, وہ بیچارہ خود جاہل ہے, علم ہے نہیں. اور بعض اپنے ماحول کی وجہ سے, بعض اپنے حالات کی وجہ سے بیچارہ جو قبروں پہ سجدے کر رہا ہے, مزاروں پہ جا کے چادریں ڈال رہا ہے, پھول چڑھا رہا ہے, منت منوتیاں مان رہا ہے, اور اس کے بعد پیروں کے نام پہ جانور ذبح کر رہا ہے, بچوں کے نام پیروں کے نام پہ رکھ رہا ہے. پیروں کے بچہ پیدا ہو تو اس کے سر پہ اگر جھنڈ اتارنی ہو وہ بھی جا کے قبر پہ اتارتا ہے. اس سے بھی کہو دو کیا کہتا ہے میں مشرک ہوں. بھی کہتے ہیں لا حول ولا قوت, ہم تم موحد ہیں, مسلمان ہیں, کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہیں جناب اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ صحیح معنی میں کہ میں مشرک ہوں تو کون اپنے آپ کو مشرک برداشت کرے؟
وہ اس کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی، وہ کہتا ہے جی نہیں، خدا تو صحیح خدا ہے، لیکن اللہ نے جو اپنا نبی سائیں بھیجا ہے نا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹھیک ہے کہ آپ مصطفیٰ ہیں، لیکن مصطفیٰ ہیں، خدا ہے، لیکن یہ بھی جدا نہیں ہے اللہ سے۔ ورنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کہتے ہیں کہ بس یوں سمجھ لو کہ وہ احد ہے، یہ احمد ہے، صرف ایک میم ہی ہے نا، در سے نکال لو تو پھر ایک ہے۔ تو وہ بیچارہ بھی اس گھمنڈ میں ہے کہ ہوں تو میں موحد، اللہ کو میں مانتا ہوں پکا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جب بھی وہ بڑا قبر پرست کیوں نہ ہو، جب موت کی گھڑی آئے نا، مرنے لگے تو کہتا ہے بلاؤ یاسین پڑھے کوئی، یعنی بڑے سے بڑا قبروں میں سجدے کرنے والا اس وقت کہہ گیا یار کسی حافظ کو بلاؤ، خدا کے بندو قرآن پڑھو میں مر رہا ہوں۔ اس وقت نہیں کہتا قوالوں کو بلاؤ قوالی کریں، کیوں؟ پتہ ہے خدا کو تو مانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید بھی وہ اللہ کو قبول ہے جو کون سکھلائے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ ہم اپنے عقل سے توحید نہیں سمجھ سکتے، اگر ہم اپنے عقل سے سمجھ لیتے تو نبی پاک کو بھیجنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے دین کا خلاصہ کیا بن گیا؟ عبادت کس کی ہو؟ خدا کی ہو۔ یاد رکھ لو، عبادت کس کی؟ خدا کی۔ نماز کیا ہے؟ عبادت۔ رکوع، سجود، جھکنا، ماتھا ٹیکنا، ہاتھ اٹھا کے مانگنا، حرف ندا کے ساتھ پکارنا، منت ماننا، نظر نیاز کرنا، خیر خیرات کرنا، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور کس کے لیے؟ ہم اس میں ذرے کے برابر شریک نہ کرو۔ ذرا شرک آیا تو بس بندہ مارا گیا۔ طواف کیا ہے؟ عبادت۔ لیکن کس گھر کا طواف؟ اس کے علاوہ کہیں طواف؟ بس اب اگر کسی اور جگہ طواف ہے شرک آ گیا۔ آپ قربانی کرتے ہیں، آپ ذبح کرتے ہیں، اس کے نام پہ کرتے ہیں، اسی کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس میں تھوڑا سا یہ بھی کر دیا کہ یہ پیر سائیں کے نام پہ ہے یا یہ جناب فلاں مزار شریف کے لیے ہے، بس اسی میں شرک آ۔ شرک کو کچھ سینگ نہیں ہوتے، معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مانو، کسی دوسرے کا حصہ بھی اس میں جوڑ دے، اس کا معنی ہے شریک۔ تو اب سمجھ آئے گا کہ عبادت ہو خدا کی اور اطاعت ہو محمد مصطفیٰ کی اور خدمت ہو مخلوق خدا کی، بس فرمائیے دین۔ اللہ کی عبادت ہو، فرما برداری سرکار دو جہاں کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو جتنا کر سکتے ہو، بس اسی کا نام دین۔ اسی کو میرے رب نے سورت مبارک میں دوسری جگہ ایک اور عنوان سے بیان فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود خدا قسم کھاتا ہوں، والعصر، مجھے قسم ہے زمانے، ان الانسان لفی خسر، پکی بات ہے انسان تو بس گھاٹے ہی گھاٹے، الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، بس وہی کامیاب ہیں، ورنہ تو ہر انسان گھاٹے۔ وہاں بھی کیا آ گیا؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔
اچھا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ایک اور اسلوب سے بیان فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے من الذین آمنوا، مومنوں کی صف میں ہو، اکیلا صرف نہیں، کیوں؟ جب جماعت نہیں بنے گی تو کام نہیں بنے گا۔ ایک آدمی کو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب جماعت دین پہ چلنے والی ہو تو کوئی مشکل۔ اب دیکھو نا، آپ مکہ مکرمہ میں ہوں، مدینہ پاک میں ہوں، تو یہاں تراویح پڑھنا، روزہ رکھنا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب تو ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے موسم بھی اللہ کی رحم سے کرم سے ٹھنڈے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنے بندوں پہ، اپنے مہمانوں پہ کرم فرماتے ہیں، لیکن اس دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے جب شدید گرمی، یعنی بالکل دھوپ میں آدمی نکلے تو ایسے معلوم ہو کہ آگ جلتا ہے، لیکن یہاں روزے کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہر آدمی روزے کے ساتھ، ہر آدمی الحمدللہ تراویح پڑھ رہا ہے، اللہ کسی کو بدبخت نہ بنائے، شقی نہ بنائے، محروم نہ بنائے۔ ہر آدمی، بچہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، سب کھڑے ہیں تراویح۔ پھر جناب دیکھیں تو رات کو 10 رکعت پڑھنے کے لیے پھر تہجد میں کھڑے، یعنی ساری رات عبادت میں گزر رہی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، بعد لوگوں کو سحری کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، کوئی مشکل نہیں، بڑے بڑے زمزم بھی لیتے ہیں، خلاص نیت کر لی۔ لیکن اس کے مقابلے پہ اگر آپ اس بستی میں ہوں یا کسی بلاد کافرہ میں ہوں، یعنی جہاں مسلمان نہ ہوں، تو وہاں روزہ رکھنا بڑا امتحان ہے، وہاں نماز پڑھنا بڑا امتحان ہے، تراویح پڑھنا بڑا امتحان ہے، نہ مسجد ہے، نہ اذان آ رہی ہے، نہ تہجد کا پتہ، نہ افطار کا پتہ، نہ ساری کا پتہ، نہ پھر حلال کھانے کا پتہ، نہ حلال روٹی کا پتہ، کرے تو غریب کیا کریں۔ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ ایمان نصیب کر رہو، ایمان کو پھیلاؤ، ایک جماعت بنو اور تم بھی مومنین کی جماعت میں ملو۔ یہ نہیں فرمایا ثم كان من الذین آمنوا، فرمایا من الذین آمنوا، ان میں ملو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت و وصیت کرو، کیونکہ دین پہ چلنے کے لیے جب تک صبر نہ ہو تو بندہ دین پہ نہیں چل سکتا۔ مسلمان تو پیدا ہونے کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد پہلا قدم جو رکھتا ہے تو صبر کے سوا کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر مثلا مسلمان ماحول ہے پھر بھی تو صبر کی ضرورت ہے کہ نماز پہ صبر، نماز پہ جمع رہے، ساتھ پہ جمع رہے، روزے پہ جمع رہے، حلال کھانے پہ جمع رہے، صبر، حرام سے بچے، زنا سے بچے، عریانی سے بچے، فحاشی سے بچے، صبر۔ صبر کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مر جائے تو چپ کر جاؤ صبر ہے، صبر کا معنی ہوتا ہے المنع، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ جما کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ گناہوں سے اپنے نفس کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اور کسی مصیبت کے وقت میں اپنے آپ کو جزا فضا سے روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اصل تو معنی صبر کا ہے المنع، اور مومن کے لیے تو ہر حال میں صبر۔ اچھا، کبھی عالم ایسا ہوتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ حرام میں آئیں تو بڑے مزے ہیں، حلال پہ رہیں تو بڑی تکلیفیں ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ جو لوگ سود کو حرام یا برا نہیں سمجھتے، وہ بینکوں سے پیسے لیتے ہیں اور یعنی ملین کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے، اربوں کے حساب سے کاروبار کرتے ہیں، پھر اسی کاروبار سے دیتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی مشکل۔ اب جو آدمی کہے کہ نہیں جناب میں تو سود پہ لعنت ہے، اس کے کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ، لکھنے والے پہ، گواہی دینے والے پہ، یار میں سودی کام نہیں کرتا، کہا جی ٹھیک ہے آپ سودی کاروبار نہ کریں، پھر آپ کوئی کھوکھا لگا کے بیٹھ جائیں، آپ مل تو نہیں لگا سکتے۔
آپ جناب کوئی فیکٹری تو پھر نہیں لگا سکتے نا. آپ کو ٹیکسٹائل مل لیا, آپ کو شوگر مل لیا, آپ کے بڑے بڑے کام ہیں وہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے تو 80 کروڑ 1 ارب 2 ارب پیسے چاہیے, وہ کہاں سے آئیں؟ تو اب دیکھیں حرام کے لیے کتنی وسعت نظر آ رہی ہے اور حلال میں کتنی تنگی نظر آ رہی ہے. اچھا اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس آ جائے, وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بینکوں میں بڑی اعلیٰ اسکیم ہے, 10 لاکھ آپ جمع کرتے ہیں, 3 سال کے بعد آپ 10 لاکھ کا 20 لاکھ لے لیں. کوئی آگے کہتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کیوں اپنے پیسے ضائع کرتے ہو, 10 لاکھ جمع کر دو, ہر مہینے کا آپ کا گھر کا خرچہ ہے نا 5,000 6,000 8,000 وہ آپ کو بینک دے گا اور پیسہ بھی آپ کا محفوظ ہے. اور اگر ادھر مولوی صاحب سے کہو, وہ کہتا ہے 10 لاکھ جمع ہے تو ہر سال 2.5% بھی نکالو, زکوٰۃ دینی ہے. بینک والا کہتا ہے دیکھو میں ہر سال تمہارا 12% بڑھا رہا ہوں, اچھے مولوی کی بات مان رہے ہو جو ہر سال 2.5% گھٹا رہا ہے, تو 2 سال کے بعد 5% گھٹ گیا, 4 سال کے بعد 10% گھٹ گیا, 8 سال کے بعد 20% گھٹ گیا, انشاءاللہ چپ کر کے بیٹھے 10 لاکھ گیا زکوٰۃ میں. کہتا دیکھو کیسا مولوی تمہیں غلط سبق پڑھاتے, ہم تمہارے بھلے کی بات کرتے ہیں کہ تمہارا پیسہ بھی محفوظ اور 12% بڑھ رہا ہے, اور یہ تمہیں اچھا سبق پڑھا رہا ہے. کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے, تم بس پیسہ رکھو محفوظ اور ہر سال 2.5% بھی دیتے رہو. تمہاری بیوی نے زیور پہنا ہوا ہے, کتنے کا 1 لاکھ, کہتا ہے 2.5% زکوٰۃ دو, تو 20 سال میں تو زیور گیا, وہ تو زکوٰۃ میں چلا گیا. اچھا ہم یہ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے جناب کہ ہمارے ساتھ جب تم بزنس کرو گے تو جس ملک میں کہو آپ, بڑے سے اچھے خوبصورت ملک میں ایک بڑے ہل اسٹیشن پر ہم تمہارے لیے ایک کوٹھی بنگلہ خریدتے ہیں, نوکر رکھتے ہیں, کار رکھتے ہیں, تم تک سال میں 2-3 مہینے کے لیے آؤ, انجوائے کرو, تمہاری صحت اچھی ہو جائے. اور مولوی تمہیں کہتا ہے کہ نہیں راتوں کو جاگو, دن کو روزے رکھو, ملے گی جنت آگے. اس کے بعد تو وعدے ہی وعدے ہیں, کہتے ہیں آگے ہوئے ہیں اور 70 ملے گی اور جنت بڑی خوبصورت ہے, اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جنت جانے سے پہلے پل صراط بھی گزرنی ہوگی اور وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ قریب ہے. تو سیدھی بات کرے کبھی کوئی نہیں جا سکتا. وہ کہتا ہے دیکھو جناب مولویوں نے آپ کو کیسا بے وقوف بنایا ہوا, کیسا پاگل بنایا ہوا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری باتیں نہیں مانو گے تو وہاں جہنم ہے, آگ ہے, اور اس میں اگر پتھر یوں گراؤ تو 70 سال تک پتھر گرتا جائے گا اور تہاں تک نہیں پہنچے گا. اتنی بڑی اور اتنی گہری جہنم جو ہے وہ ہے بھی زمین میں, اور ہم نے تو زمین کے ارد گرد ہزاروں چکر لگا ڈالے, ہمیں تو کہیں نہیں ملی. ایسے کام خواہ تمہیں مولوی نے ڈرایا ہوا ہے جیسے ماں بچے کو کہتی ہے بیٹا سو جاؤ, اور دیکھو بلا آئے گی, وہ دیکھو آواز آ رہی ہے, بلا آئی. بلا نہیں ہوتی, بچہ ڈر کے سو جاتا ہے. مولوی تمہیں ڈراتے ہیں, کوئی جہنم کوئی. جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہماری نئی نسل جو ہے وہ یا ڈسکو پہ ہے, یا کلب میں ہے, یا پب میں ہے, یا ٹی وی پہ ہے, یا فلموں میں ہے, یا شوبز میں ہے, اور حیا بے حیائی کا تصور ہی دماغوں سے نکل گیا ہوگا. نا چھوڑو یہ دکیا نسیم اللہ کی باتیں ہیں, عقل کی بات کرو. وہ کہتے ہیں چلو نیکی کرنی ہے تو کئی فلم ستارے ہیں جنہوں نے ہسپتالیں بنا دی ہیں, ان کو ثواب ملے گا, بس ہم بھی کوئی اچھا کام کر لیں گے آخر میں, ابھی دنار ہونے تو جب تک جوانی ہے. یہ وہ تاثر ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں رہا, اور ایمان پہ چلنے کے لیے صبر. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کو میرے دین پہ چلنا جو ہے کل قابض علی الجبل,
کہ جیسے کوئی انگارہ اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لے وہ مشکل ہے، میری سنت میں عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ ایمان سے کہیں آج صرف داڑھی رکھنا کتنا مشکل ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ ایک آدمی داڑھی رکھ لے نا پورے معاشرے میں نکو بن جاتا ہے۔ بچے چھیڑتے ہیں، اچھا ماموں جی آ گئے، اچھا چاچا جی آ جائے، کوئی کہتا ہے دادا جی آ گئے، کوئی کہتا ہے بابا جی آ گئے، اور کلین شیو وہ عمر 90 سال ہو تو کہتے ہیں بابو آ رہا ہے۔ اور یہ غریب 30 سال کا نوجوان داڑھی رکھ لے، وہ کہتے دیکھو جی چاچا آ گیا، ماما آ گیا۔ کتنا مشکل ہے کہ بیوی کے لیے وہ اجنبی ہے، گھر میں اپنے بہنوں کے لیے اجنبی لگتا ہے، اپنے محلے میں لوگ جو ہیں بچے نوجوان اس کو عجیب دیکھتے تھے، یہ کون ہے یار، یہ ہے، انہوں نے کہا یہ نہیں یار وہ کہاں ہے، وہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، یہ تو کوئی بڑی بڑی علامت پتہ نہیں کون پاگل ہے۔ یعنی ایک آدمی داڑھی جو ہے، اچھا اس کے بعد اگر پھر یہ ہے کہ ساتھ کہ اگر داڑھی والے نے کوئی غلطی کر لی تو پورا ملک چیخ اٹھے گا، داڑھی والا اور داڑھی والا اور داڑھی والا۔ اور کریم شیو آدمی جو غلطی کرے اس کے لیے معاف ہے، کیوں؟ اس لیے فلم لے آیا ہوں، رات دیکھ رہی ہے، 4.5 گھنٹے کی فلم ہے، چھوٹا بچہ 5 سال کا ہونا، آنکھ بھی نہیں چھپکے گا، 6:30، اس کو کہو بیٹا نماز پڑھنی ہے، وہ کہے گا محمد نیند آ رہی ہے اور نیند آ رہی ہے، نماز پڑھانا مشکل ہے، 6 گھنٹے فلم دکھانا منٹ کی بات۔ وجہ کیا ہے؟ سوچیں، غور کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ کیوں ترقی کر گئے تھے کہ ان کو اس احکام میں راحت ملتی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے، ارحنا یا بلال، بلال کتنی دیر ہے، اذان کہو، نماز پڑھے، ہمیں راحت ملے، سکون ملے۔ ان کی راحت عبادت میں تھی، ہماری راحت ہے فلم میں۔ ان کی راحت تھی اطاعت محمد مصطفیٰ میں، اور ہماری راحت ہے انگریز کے طرز عمل میں۔ ان کی راحت تھی اسلامی لباس میں، ہمارا آرام ہے کافر کے لباس میں، کہ ایک جین کی پینٹ خرید لو اور ایک جین کا شرٹ خرید لو، مرنے تک کافی ہے، نہ دھونے کی ضرورت ہے نہ پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنا آرام ہے اس میں، پیشاب بھی اسی میں ماشاءاللہ جذب ہو جاتا ہے، حد استنجے کرنے کی ضرورت نہیں، اچھا خاصا موٹا کپڑا ہوتا ہے، سب کچھ اپنے اندر میلا بھی نہیں ہوتا بدبخت۔ اچھا اور جتنا پرانا ہو جائے، پھٹ جائے تو تمہارا فیشن میں نمبر اور آگے ہو۔ جن کا نہ پھٹے خود کاٹ دیتے ہیں، گھٹنے کے قریب، ٹخنے کے قریب، خود قینچی سے کاٹ دیتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ یہ بڑا فیشنیبل آدمی ہے اور ڈسکو کی اولاد ہے۔ کتنا مزہ ہے جناب، اور اسلام کے لیے تو ذرا کپڑے کو لگ گیا نماز نہیں ہوگی، جی چلو جاؤ دھو صاف کرو، بڑی مشکلات ہیں۔ یہاں تو جناب ذرا خون لگ گیا، صاف کرو جی۔ مسجد میں بیٹھا ہے، ناک صاف کر رہا ہے، خبردار خیال رکھنا مسجد کے اندر نہ پھینکنا۔
جناب رومالوں میں صاف کر کے جیب میں ڈال رہا ہے لیکن اللہ کا گھر خراب نہ ہو تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں, پیشاب کے بغیر استنجے کی ضرورت نہیں, اس کے بعد بول و براز کر لیں, پھر بھی ایک ٹیشو لے لیں گے, صاف کر لیں گے جتنا ہو گیا, باقی پینٹ خود صاف کر لے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب خدا پہ ایمان نہ ہو تو یہ سارے مسئلے مشکل ہیں. کیوں نہ جنت کسی نے دیکھی ہے, نہ ملائکہ کسی نے دیکھے ہیں. اور اگر ایمان ہو جائے میرے مدنی پر صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس صحابی کی طرح کہ جب حضور نے اونٹ خرید لیا اور بیچنے والا پھر گیا اور کہنے لگا حضور کوئی گواہ ہے, حضور نے فرمایا اللہ کے بندے جب سودا ہوا تھا تو کوئی آدمی تو تھا نہیں. تو اس نے کہا حضور میں نے آپ کو نہیں بیچا. تو ایک صحابی آ گئے, انہوں نے بات سنی, نے کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ نے خریدا ہے. حضور خود حیران ہو گئے, فرمایا عجیب گواہ ہو تم, واقعے میں موجود نہیں تھے اور گواہی دے رہے ہو. بھائی تم تو تھے ہی نہیں, تم نے دیکھا نہیں سنا نہیں, تم کیسے گواہ ہو؟ اس نے کہا حضور جب جبریل قرآن لے کے آتا ہے تو میں ہوتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, میں سنتا ہوں. وہ بات میں نے مان لی ہے, صرف ایک اونٹ والی بات میں نہیں مان سکتا. جب ایمان آ جائے تو پھر یوں ہے کہ نہیں دیکھا ہو, کہتے حضور جو فرما رہے ہیں بات ختم ہو گئی. سیدنا ابو بکر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابو جہل اینڈ کمپنی دروازے پہ آتی ہے, کہتا ہے ابو بکر حل سمیت ما قال صاحب کا, سنا ہے تیرے دوست نے کیا کہا, اب تو ہماری بات مان لو نا. ہم ٹھیک کہتے تھے نا نعوذ باللہ آپ دیوانے ہیں. یہ بڑا عقل میں آنے والی بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ رات میں, اور رات بھی پوری نہیں گزری, میں مکے سے مسجد اقصی پہنچا اور میں نے سارے نظارے دیکھے, پھر میں آسمانوں میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا, پھر میں واپس آیا اور ابھی رات بھی نہیں گزری تھی کہ میں مکے میں آ گیا. ابو بکر یہ بتاؤ بھلا یہ بات ماننے والی ہے, عقل میں آ سکتی ہے؟ ابو جہل نے جب یہ بات ختم کی تو صدیق نے ایک بات پوچھی, اس نے کہا ابو جہل بات زیادہ مت کرو, جو کچھ کہہ رہے ہو یہ لفظ یہ بات میرے پاک نبی نے فرمائی ہے؟ اس نے کہا ہمیں ابھی سن کے کہا صدق رسول اللہ. بس یہ ہے ایمان. اس لیے مسلمانوں یہ ایمان پیدا کرو یا نکل جاؤ ایمان سے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کوئی فائدہ نہیں. بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی. یا پھر صدیق کے پیروکار بنو یا ابو جہل کے بنو. چلو جہنم میں تو کوئی مقام ہو, لوگ دیکھیں تو صحیح گردن اٹھا کے ابو جہل آ رہا ہے. یہ ہے ایمان. اس نے کہا مان رہے, اس نے کہا بالکل مان رہا. اس نے کہا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ابو جہل تم پاگل ہو گئے ہو, ہم تو جبریل کا آنا جانا مان رہے ہیں جو حضور کا خادم ہے, اور حضور چلے گئے ایک دفعہ تو کیا بات ہو گئی. اور پھر جن کے عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی تھی, اب وہ پورا ایک ڈیلیگیشن لے کر, ایک وفد لے کر سرداروں کا, عتبہ ہے, شیبہ ہے, ربیعہ ہے, ولید بن المغیرہ ہے, ابی لہب ہے, ابی جہل ہے, امیہ بن خلف ہے, سارے بڑے بڑے صنادید کٹے ہو کے حضور کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا کسی بات کے لیے تو میں روز بلاتا ہوں تمہیں, تم ہی تو بات نہیں سنتے ہو نا. اگر بات کرنی ہے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی, میں تو اسی بات کے لیے بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا حضور بہرحال یہ بات ابو بکر تو مان سکتا ہے لیکن ہمارا دماغ میں نہیں آتا. اب ہم تھوڑا سا آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے. حضور نے فرمایا پوچھو کیا بات. انہوں نے کہا اچھا جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی کے دروازے کتنا ہے؟ بھائی حضور معراج پہ گئے تھے, دروازے کتنے گئے تھے؟ تم جو عمرے پہ آئے ہوئے تمہیں پتا ہے کعبہ شریف کے کتنے دروازے ہیں؟ تم عمرہ کرنے آئے ہو, دروازے کتنے آئے ہو؟ تو
دشمن ہے اس نے تو پھر اپنا اعتراض کرنا ہے نا. جیسے تو کافر کہتا ہے نا جنت کہاں ہے, کہاں جہنم ہے, اس نے تو اعتراض کرنا ہے نا. برے کہاں ہیں, رضوان کہاں ہیں, غلمان کہاں ہیں, یہ عقل میں نہیں آتی. یہی بات ابو جہل کی بھی تو عقل میں نہیں آتی تھی نا. اور حضور نے فرمایا اچھا اور کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا حضور ایک تو ہمیں بتائیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنی ہیں, صخرہ بیت المقدس کیا ہے, مسجد اقصی کیا ہے, اس کا رخ کس طرف ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب تشریف لے گئے اور واپس بھی آئے تو راستے میں ہمارا ایک قافلہ تھا تجارتی سامان لے کے آ رہا ہے بیت المقدس سے مکے کی طرف, تو آپ کو ہمارا قافلہ ملا, وہ کہاں تھا؟ بدبختو قافلہ تمہارا ہے, حضور کو کیا ضرورت ہے تمہارے قافلے کو ڈھونڈے. اور یہ بھی بتلائے کہ وہ قافلہ مکے شریف کب پہنچے گا, تمہیں پتا تمہارا قافلہ ہے کب پہنچے. لیکن دشمن ہے نا, اس کا عقل نہیں مانتا نا اتنی بڑا سفر ہو جائے اور رات نہ گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب تو مجھے تکلیف ہوئی اور مجھے صدمہ ہوا اور پریشانی ہوئی دل میں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اب ان کو میں کیسے بتاؤں کہ کتنی دروازے ہیں اور دروازوں کا رخ کس طرف ہے. میں اس مقصد کے لیے تو گیا نہیں تھا, اور یہ دشمن ہے اور نہ بدلاؤں تو ان کے پاس تو ایک دلیل بن جائے گی کہ نعوذ باللہ حضور نہیں بتلا سکے. ابھی حضور یہی بات سوچ رہے ہیں اور اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے مدنی پہ وحی کر دو اور جا کے میرا حکم سنا دو کہ محبوب معراج کروا سکتا ہوں, تمہارے دشمنوں کو جواب نہیں دے سکتا. کیوں فکر کر رہے ہیں آپ, میرے محبوب کیوں فکر کر رہے ہیں؟ ہم بیت المقدس کو اس پورے علاقے کو اٹھا کے سامنے کر دیتے ہیں, پوچھیں بدبخت بتاتے جائیں دیکھ کے. حضور فرماتے ہیں تجلالی, اس کے بعد بیت المقدس میرے سامنے کرنے کا. پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اب وہ جو پوچھیں حضور جواب دے دیں, جو پوچھیں جواب دے دیں, جو پوچھیں جواب دے دیں. اب ان کا عقل بھی جواب دینے لگ گیا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا حضور یہ بات جو آپ نے بیت المقدس کی نشانیاں بتلائی ہیں یہ تو ہے پکی بات, لیکن ہو سکتا ہے آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہو, سنا ہو, ایک دفعہ آپ تجارت پہ بھی تشریف لے گئے تھے, یاد رکھ لیا ہو. اچھا ہمارے قافلے کے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا بدبختو تمہارا قافلہ فلاں جگہ پر ہے. اور صرف یہ نہیں بتلاتا کہ قافلہ کہاں ہے, جب تمہارا قافلہ آ جائے نا پوچھ لینا کہ میری سواری جب گزری تھی تو اس کا ایک اونٹنی ڈر گئی تھی اور تمہارا سوار گر گیا تھا, اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی, وہ لنگڑا بھی آ جائے گا تمہارے پاس. عجیب بات ہے, ایسا بھی ہوا؟ انہوں نے کہا پوچھ لینا. انہوں نے کہا کہ کب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا کہ روز کا سفر قافلہ اندازاً اتنا کرتا ہے فلاں دن مکے میں پہنچے گا. اب بھی کافر نہیں مانتے, کہتے ہیں اچھا جی ایسا کرو, اس دن جا کے باہر بیٹھ گئے مکے کے باہر پہاڑوں میں, دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے کہ نہیں آتا. وہ دن آیا قافلہ آ گیا, جب قافلہ آ گیا پوچھا یار کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو اونٹ سے گرا؟ انہوں نے کہا جی وہ راستے میں گر گیا تھا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا باتیں تو ہیں ساری سچی, لیکن ماننے سے تو پھر ہار ماننی پڑے گی نا, اس لیے ضد کرو, کہو بس نہیں مانتے. جیسے یہ جاہل کہتا ہے نا سود سے رقم بڑھ جاتی ہے زکوٰۃ سے گھٹ جاتی ہے, جتنا سمجھاؤ جاہل کو کہتا ہے نہیں مانتا. اور جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے بالکل یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ کا فرمان ہے میں ربا کو برباد کر دیتا ہوں اور صدقات کو بڑھا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے وہ ملک ہیں جو سودی قرضے لیتے ہیں برباد ہو گئے ہیں. اگر سود سے ترقی ملتی تو ہر قرضے دار کو مل جاتی, ہر ملک کو مل جاتی, پھر یہ برباد کیوں ہوتے؟ اور اس کو سمجھ آتی ہے, وہ کہتا ہے میرا مولا قادر ہے کہ میں سود پہ 1 سال میں 10 لاکھ کماؤں, ایک میرا بچی بیمار ہو جائے میرا 20 لاکھ لگ جائے تو کتنا بڑھ گیا؟
میں نے سال میں 2500 5000 زکات دے دی، لیکن اللہ نے مجھے چوری سے، حادثے سے، بیماری سے بچا لیا، میرا 50,000 جو خرچ ہونا تھا وہ بچ گیا، تو اب میرا بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ بات سمجھنے کی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو پہلی چیز کیا ہے؟ صبر، اور دوسری چیز کیا ہے؟ تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے پہ رحم سیکھو، رحم کی وصیت کرو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے ہر قرآن کی سورت کے اول میں، ہر کام کے اول میں، ہر خیر کے اول میں اپنی جن صفتوں کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب میں نے اپنے عرش کے قیام پہ، قرار پہ، مقام پہ اپنی صفت کا ذکر کیا ہے تو جبار و قہار کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، وہاں بھی میں نے اپنی رحمان کی صفت کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا دنیا میں میں نے ایک حصہ بھیجا ہے رحمت کا، 100 ڈگری میں سے 1 ڈگری دنیا میں بھیجی ہے، 99 چھپا کے رکھی ہیں، قیامت میں اپنے بندوں پہ ظاہر کروں گا۔ اسی لیے اور حضور نے فرمایا یہ وہ اس ایک حصے کی برکت ہے کہ بیٹے کو ماں سے محبت، ماں کو بیٹے سے محبت، جانوروں میں محبت، پرندوں میں محبت، انسانوں میں محبت، حیوانوں میں محبت، یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جو ساری مخلوق پہ اللہ نے تقسیم کر دی ہے، اور قیامت والے دن وہ رحمان اپنی پوری 100 درجہ رحمتوں کا اظہار جب فرمائیں گے تو کتنی رحمتیں ہوں گی۔ اور فرمایا میں نے نبی بھیجا تو کیا بھیجا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور پھر حضور فرماتی ہیں ارحموا، میری امت کے لوگوں غریبوں پہ رحم کرو، مسکینوں پہ رحم کرو، جب تم رحم کرو گے تو ارحم الراحمین تم پہ رحم کریں گے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، وہ آسمان والی ذات تجھ پہ رحم فرمائے گی۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ہیں جن کا جنت میں جانا یقینی ہے، اور ان 3 میں سے فرمایا ایک ایسا ہوگا رجل رحیم رقیق القلب، وہ بندہ ہوگا جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے، جس کا دل نرم ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بدبخت ہوتا ہے، وہ شقی ہوتا ہے جس کے قلب سے اللہ رحمت کو چھین لے۔ تو ایک دوسرے کو رحم کا سبق پڑھا۔ اسی لیے میرے مدنی پاک کے صحابہ کی صفت کیا دی ہے؟ شداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے پہ سخت ہے، اور رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، لاکھ بات ہو جائے لیکن محبت میں کمی نہیں آتی۔ اندازہ کرے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں جنگ جمل ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا علی کے احترام میں کمی نہیں آئی، اور جب بی بی عائشہ کا ہودج گرا ہے سب سے پہلے دوڑ کے کپڑے ڈالنے والا علی ہے۔ کہتے ہیں اماں جان آپ بھی ہلاک ہو رہی ہیں، ہمیں بھی ہلاک، کیوں کہ یہ تو سمجھتے تھے کہ اتحادی خطا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ لڑائی ہو۔ تو مومن کی صفت کیا ہے کہ ایک دوسرے پہ مہربانی، ایک دوسرے پہ رحمت۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب کوئی بندہ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر کے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس بچے سے تھوڑا پیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سر میں جتنی بال ہیں اتنی نیکیاں میرے بندے کی لکھ دو۔ صرف ہاتھ پھیرا ہے آپ نے ایسے کیا، اور کیا کیا آپ نے؟ کچھ کیا ہے؟ تو یہ مومنوں کی صفات میں ہے۔
اس لیے یہاں جو اللہ نے ضابطہ اخلاق عالیہ عطا فرمایا ہے اس کو بھی یاد کر لو. 3 جملے ہیں، اگر دماغ میں بیٹھ جائیں تو گویا سارا دین بیٹھ گیا. خذ العفو وامر بالعرف، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. پہلا حکم کیا ہے؟ خذ العفو، دوسرا کیا ہے؟ وامر بالعرف، اور تیسرا کیا ہے؟ اعرض عن الجاہلین. انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی. مجھے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. نماز جنازہ پڑھنا سیکھ لو. ہر زبان میں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اور کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں. ایک نماز کی کتاب لے لو، اس میں ساری دعائیں لکھی ہیں، طریقے لکھے ہیں، ہر چیز لکھی ہے، اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کرو. اور جب تک تمہیں نہیں آتا نا، پھر بھی جماعت میں کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر تو آتا ہے نا، پھر بھی جماعت میں شریک ہو جاؤ اور کچھ بھی نہ پڑھو، صرف اللہ اکبر کہتے رہو، تب بھی تمہاری نماز جنازہ ٹھیک ہو جائے. کیونکہ اصل فرض جو ہے وہ تکبیرات ہیں. تکبیرات نہیں چھوٹنی چاہیے. اور اس کے بعد کوئی ایک لفظ یاد کر، اللہم اغفر فی الحال اتنی پڑھتے رہو، تب بھی بات بن جائے گی. اور اس کا یاد کر لینا دعاؤں کا کوئی مشکل نہیں. اگر نیت ٹھیک ہو تو مشکل کوئی نہیں. رش کی وجہ میں اتفاق سے میرا پاؤں جو ہے قرآن پاک پہ پڑ گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اٹھا لو، اونچی جگہ پہ رکھ لو، تعظیم کرو. اور تم نے آمدن نہیں کیا، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری نیت ہی نہیں تھی. مسلمان تو کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. غلطی ہو گئی ہے. اگر ایسی بات ہو جائے تو یہ بھی حکم ہے کہ اس کی عظمت کا فوراً اظہار کرے آدمی. حتیٰ کہ حضرت اکرمہ سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ وہ قرآن کو بوسہ دے دیتے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی. تو بہرحال چونکہ تمہاری نیت اللہ کے ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. کوئی کفارے کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ ہو جائے تو انسان ہے، بھول گیا. یہ جو تمہیں احساس ہے نا کہ مجھ سے بے ادبی ہو گئی، یہی تو اسلام ہے نا. کیوں تم فکر کر رہے؟ اسی لیے نا کہ اللہ کے کلام کے بارے میں مجھ سے بھی ایسی کوتاہی ہو گئی ہے. یہی ایمان کی دلیل ہے، کوئی ایسی بات نہیں. میرے والدین تندرست ہیں، میں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں. ہاں کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ایسے اگر وہ آ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات. نہیں آ سکتے تم کر سکتے. میری صبح 9 بجے ڈیوٹی پر جاتا ہوں اور رات 1 بجے چھٹی ہوتی ہے. اور باقی نمازیں تو الحمدللہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن فجر کی نماز میں ظہر کے بعد قضا پڑھتا ہوں. بالکل غلطی کرتے ہیں. ڈیوٹی میں تو کبھی ایسی غلطی نہیں کی. وہ تو 9 بجے سے، بندے کی ڈیوٹی تو 9 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک ٹھیک ٹھاک کر رہے ہو. اللہ کی ڈیوٹی تمہارے لیے مصیبت بن گئی ہے. اور 1 بجے بھی سو جاؤ اللہ کے بندے، 5 بجے اٹھو، 4 گھنٹے تو پھر بھی نیند ہو جاتی ہے. پھر نماز پڑھ کے لے جاؤ. غلط بات ہے کہ نماز قضا کرو اور روز قضا کرو. یہ تو آپ آمدن نماز ترک کر رہے ہیں. توبہ کریں، استغفار کریں اور نماز قطعاً قضا نہ کریں. رمضان کے آخری 10 دن میری رات کی ڈیوٹی ہے، تو میں لیلۃ القدر میں کیسے عبادت کروں؟ وہ ڈیوٹی بھی عبادت ہے. وہیں کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، بس کوئی بات ضروری نہیں. اعتکاف میں کھانا کھانے کے لیے اگر آپ بیٹھتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ میرا انتظام کوئی نہیں ہے، تو یا اللہ میں مجبور ہوں، میں باہر جا کے کھانا کھایا کروں گا. لیکن بات کسی سے نہ کریں اور پہلے ہوٹل والے سے طے کر آئیں کہ میں نے روزانہ یہ کھانا ہے اور تمہارے پیسے اتنے بنیں گے. کیا بیٹھ گیا، انہوں نے رکھ لی، چپ کر کے آ گیا. لیکن افضل یہ ہے کہ اس کے لیے بھی نہ جاؤ اور باقی کوئی فکر نہ کرو. جب تم اعتکاف میں حرم میں بیٹھو گے تو اللہ تمہارے کھانے کا بندوبست کر دیں گے. کوئی بات، اللہ کے دروازے پہ بیٹھنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا. اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم. پتہ نہیں کیا ہے یہ، تم نے لکھا ہی غلط ہے تو میں کیا کروں.
تمہیں لکھنا ہی نہیں آتا اللہ کے بندے تو درود کی کتاب لے کے پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک کتاب لے لو نماز کی اللہ کے بندے, کم از کم نماز میں درود تو صحیح پڑھو, قرآن تو صحیح پڑھو, 2 آیتیں پڑھو, 3 آیتیں پڑھو, صحیح تو پڑھو. کسی کی قدم بوسی کرنا یہ منع ہے. 1-2 مقام پہ ایسا آتا ہے کہ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسا دیا, لیکن بہرحال صحابہ کا, خلفائے راشدین کا اس پہ عمل نہیں. اس لیے کسی کے قدموں پہ جھکنا یا قدموں پہ بوسا دینا اور یہ چیزیں جو ہے یہ سنت کے شامل نہیں ہیں. ہاں, ہاتھ کو بوسا دے سکتے ہیں, پیشانی پہ بوسا دے سکتے ہیں, ایک دوسرے کو گلے مل سکتے ہیں, یہ کوئی منع نہیں. میں نے 30,000 روپے حق المہر مقرر کیا تھا. بیوی کے 15,000 روپے حق المہر میں نے دے دیا. 15,000 روپے میرے ذمے باقی تھے, لیکن میری بیوی فوت ہو گئی ہے. بالکل اس کے وارثوں کو دے, جو شریعت میں اس کے وارث ہیں, یہ اس کا حق ہے, ادا کریں. قوموا لیلۃ من نصف شعبان کوئی صحیح حدیث مبارک نہیں ہے. بعض ضعیف روایات میں ہے جو قابل حجت نہیں ہے. رہن رکھنا چیز کا شریعت میں جائز ہے, کوئی بنا نہیں. سجدہ تلاوت جو ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آیت سجدہ آ جائے تو جیسے نماز کا سجدہ کرتے اسی طرح سجدہ کر رہے, سجدہ تلاوت. میں نے کچھ مجموعہ سورتیں ہیں قرآن کی, ہر روز پڑھتا ہوں. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, پڑھا کرو. دار الارقم جو ہے وہ جس طرف صفا ہے یہاں تھا, لیکن اب حرم کے اندر آ گیا. مسجد نبوی کا آدھا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حضور پاک نے کچھ وقت گزارا تھا باہر اور زوال کے بعد تشریف لائے تھے عرفات کی حدود میں, تو اسی لیے انہوں نے اس حد کو قائم رکھا ہے. جنت المعلا کے پاس ایک مسجد ہے, مسجد جن کے نام سے. ہاں, وہاں جنات حضور کی خدمت میں تھے. اور مسجد ہے, اس کا کیا نام ہے, کوئی ایک مسجد ہے, اس لائن میں تو 5-6 مسجدیں ہیں. جبل 100 روپے اگر ہم جائیں تو زیارت کریں, کوئی حرج نہیں, کوئی منع نہیں. لیکن افضل بات یہ ہے کہ جب اللہ کا کعبہ مل جائے تو پھر اس کے بعد باقی ساری زیارتیں گویا اس کے اندر شامل ہو جاتی. اور پھر صحابہ نے کبھی معمول نہیں بنایا کہ حضور کے بعد وہ غار ثور پہ جاتے ہوں یا غار حرا پہ جاتے ہوں, ورنہ وہ تو خود اس غار کے گواہ تھے, ان کے زمانے میں تو یہ واقعہ ہوا تھا. تو اس لیے بہرحال اصحاب رسول سے, خلفائے راشدین سے وہاں جانا جو ہے, کوئی جاتا ہے تو وہ منع بھی نہیں, لیکن اس کو سنت سمجھے, عبادت سمجھے, تو یہ بات ہے. ہم لوگ ہندوستان سے آئے ہیں, عمرہ کر لیا ہے, اب ہم مدینہ منورہ جائیں گے انشاءاللہ. تو جب مدینہ سے آئیں تو عمرہ, ہاں بالکل مدینہ سے اگر پھر مکہ آنا ہے تو احرام باندھ کے آئیں, چونکہ مدینہ منورہ بھی میقات ہے. جیسے ہندوستان کے آنے والوں کا یلملم میقات ہے, اسی طرح ذل حلیفہ بھی میقات ہے, وہاں سے بھی پھر بغیر احرام کے نہ آئیں. قیامت کا سور جب پھونکیں گے تو یہی جبل ثور ہوگا, نہیں جناب یہ نہیں ہوگا, وہ تو فرشتہ آسمانوں سے پھونکے گا. گھٹنے پہلے رکھیں جب سجدے میں جاتے ہیں. زیادہ آدمی ہم نے دیکھا ہے ٹوپی سر پہ نہیں پہنتے, اللہ ہدایت عطا فرمائے. بہرحال کپڑا ہو تو پوری طرح کپڑا سر پہ رکھ کے نماز پڑھیں. ایک ہے کہ نہیں ہے تو بغیر کپڑے کے بھی نماز ہو جاتی ہے, ورنہ حکم یہی ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے لیے باقاعدہ تیار ہو کے آئیں لباس کے ساتھ. اگر جمعہ کے دن بعض
صفیں جو ہیں باہر ہو جاتی ہیں مستشفیٰ جیات کے پاس، اگر اگلی صفیں ملتی جائے تو چاہے 2 میل تک بھی صفیں چلی جائے نماز ٹھیک ہے، لیکن اگر بہت زیادہ فاصلہ ہو تو پھر بھی اتنا گنجائش ہے کہ اگلی صف نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ صفیں ملی ہوئی ہوں۔ اور یہ جو ہم کرتے ہیں کہ حرم اندر خالی ہے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب سلام پھرو تو نکلنے میں ہمیں تکلیف نہ ہو، تو یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ اگر والدہ راضی نہ ہو تو میں جماعت میں نہ جاؤں، نہیں، بالکل نہ جائیں۔ یہ کام تب ہو سکتے ہیں جب والدہ راضی ہو۔ اللہ کہتے ہیں حج پہ بھی نہ جاؤ جب تک والدین اجازت نہ دیں۔ نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، حرم شریف میں بھی نہیں گزرنا چاہیے، صرف طواف والوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ چلتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں۔ اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ کعبۃ اللہ میں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ ملے گا، ہاں جی ملے گا، گناہ 1 گناہ ہوگا، لیکن یہاں بات چوری کسی کی کرو چوری ہوتی ہے، لیکن بادشاہ کی چوری کرو ہے تو چوری، لیکن دونوں کی سزا میں تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہاں کا تو پھر 1 گناہ بھی تو اللہ کے گھر کا 1 گناہ ہے نا۔ اچھے کعبت حجام کو دکان کرایہ دیں گے، کرایہ کا رقم حلال ہے، ہاں رقم تو حلال ہے، حجام کو اگر آپ یعنی دکان دیں کرایہ پر تو جو رقم لیں گے آپ حلال ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جہاں شیف بنائی جاتی ہو ایسے کاموں کے لیے نہ دیا کریں دکانیں۔ عصر کی نماز کے بعد اگر ہم طواف کریں تو حنفی مسلک میں نماز مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے۔ داڑھی کی لمبائی 1 مشت ہونی چاہیے۔ اشراق کی نماز اگر ہم گھر میں ادا کریں کر سکتے ہیں، افضل تو یہ ہے کہ مسجد میں جہاں نماز پڑھیں نماز کے بعد بیٹھ جائیں، کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ جب سورج نکل آئے اور 1 نیزے کے برابر اوپر ہو جائے تو پھر 4 رکعت پڑھیں، ورنہ اگر چلے گئے گھر میں پھر اشراق کے وقت میں پڑھ لیا تو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، اللہ ثواب دیں گے۔ اسلام میں کپڑا ٹخنوں کے اوپر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تکبر ہوتا ہے، نیچے کپڑا لٹکا کے چلنا، اور اللہ کو تکبر پسند ہے، اور دوسرا کپڑے کی بھی توہین ہے کہ پاؤں میں آ رہا ہے، گندا ہو رہا ہے اور تم بلا وجہ اپنی بڑائی ظاہر کر رہے ہو۔ اگر آدمی کسی امام کی فقہ میں تقلید کرے، ہاں بالکل تقلید کر سکتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب اگر تمہیں مسئلہ نہیں آتا تو کسی عالم سے پوچھ کے ہی عمل کرو گے نا۔ جو آدمی کلمہ توحید پڑھ لے اس کو بھی کافر یا مشرک کہا جا سکتا ہے، کلمہ توحید پڑھ کے بھی غیر اللہ کو پکارے تو کہا جا سکتا ہے۔ وما یؤمن باللہ الا واکثرهم مشرکون، اللہ نے خود فرمایا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ مشرک ہوتے ہیں، یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس نے وصیت کی تو اس کا عمرہ کر سکتے ہیں، اگر وصیت نہیں کی تو پھر نہیں کر سکتے، آپ اپنا کریں ان کے لیے دعا کریں۔